دوستو بیوی کی ایک تسبیح دے رہا، بس اسی پہ میں مجلس ختم کر رہا. آپ کو ماتم کرنا ہے خوب دل کے لگا کے ماتم کرو، لیکن یہ تسبیح 3 جمادی الثانی 17 دن روز پڑھو، جیسا میں بتا رہا آپ کو. بیوی کی تسبیح، تمہاری زندگی میں ایک چینج آ جائے گا، ایک بدلاؤ آئے گا، لائف کا سٹائل بدل جائے گا. بٹ اف یو فالو دا پاتھ آف بی بی زہرا، اگر تم بیوی کے راستے پہ چلو گے، اگر بیوی کی بات سنو گے. فاطمہ ہم سے کچھ نہیں چاہتی، وہ زمین اور آسمان کی مالک کا نام فاطمہ ہے. شافی روز محشر کی بیٹی کا نام فاطمہ ہے. روز محشر ڈے آف ججمنٹ میں ہماری سفارش کرنے والی کا نام فاطمہ ہے. ہماری زندگی کو بدلنے والی کا نام بی بی زہرا ہے. لیکن صرف یہ فاطمہ بس ایک ہی چیز ہم سے خواہش کر رہی، جو میرے بابا کی شریعت ہے، جو وہ فریم ہے اسلام کا، اس پہ تم عمل کرو، یہی میری خواہش ہے. جس کے لیے میرے بیٹے حسین نے کربلا میں پورا اپنے گھر کو لٹایا، بس تم اس کو فالو کرو، سیرت حسین کو فالو کرو. حلال کرو، حرام سے اپنے آپ کو بچاؤ. وہ تسبیح ہے مظلوم بی بی زہرا جو تم نماز کے بعد پڑھتے. اس تسبیح کی 2 روایتیں. ایک روایت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس بی بی زہرا گئی تھی اور جا کے کہا تھا کہ بابا میرے ہاتھ چکی چلا چلا کے زخمی ہو رہے، آپ مجھے کنیز عطا کریں. تو اللہ کے رسول نے کہا تھا تم یہ تسبیح پڑھو. بی بی نے تسبیح. ایک روایت یہ ہے. ایک روایت بی بی کی شادی کی روایت ہے، وہ سب آپ جانتے ہیں کہ جس میں ستارہ آسمان سے زمین پر آیا تھا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ستارے کا آنا کمال نہیں ہے، یہ یاد رکھو کہ در فاطمہ پہ ستارہ کیسے آیا. ستارے کی قسمت بدلی، نیچے آیا تھا. جیسا امام علی اگر کعبے میں پیدا ہوئے تو علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ کعبے کی فضیلت ہے کہ علی کعبے میں آئے. کعبہ فخر کرے. اللہ جو ہے ایک سجدہ کبھی اسکیلیٹن کا نہیں کرا تھا. اسکیلیٹن کا سجدہ اللہ نہیں کرا تھا. ابراہیم اور اسماعیل کے ہاتھوں ہزاروں سال پہلے کعبے کا اسکیلیٹن بنوایا، لیکن سجدہ کب کروایا؟ جب کائنات کی روح اس کے اندر آئی. کیا بول رہا یار میں؟ ہلو. بس میں مجلس ختم کر رہا، میں صرف تسبیح کی فضیلت بتا رہا، ختم کر رہا. ستارے والی روایت جو ہے، تسبیح کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ چھٹے امام بولتے ہیں کہ اگر تم اپنی واجب نماز کو قبول کرانا چاہتے تو میری دادی کی تسبیح پڑھو. تسبیح واجب نہیں ہے، یہ مستحب عمل ہے. آپ صرف اندازہ لگا لو کہ فاطمہ سے منسوب ہو گئی تو واجبات کو قبول کرا رہی. صرف بیوی کے نام سے منسوب ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس میں. 34 ٹائمز اللہ اکبر، 33 الحمدللہ، 33 سبحان اللہ. رات میں پڑھ کے سو تسبیح گھر پہ بستر پہ، رات بھر کی زندگی کا ضامن ہو جاتا، زندگی میں برکت ہوتی. صبح گھر سے پڑھ کے نکلو، اللہ یہ تسبیح کی برکت سے تم کو کامیابی دیتا. رزق کی تلاش میں جا رہے تو تسبیح زہرا پڑھ کے گھر سے نکلو. حلال رزق، حرام نہیں. حلال رزق کی نکلو گے تو تسبیح بی بی زینب تمہاری مدد کرے گی. رزق کا ضامن تسبیح ہو جاتی. قرضے ہیں تم کو، ڈیبٹس میں مبتلا ہو، راستے نہیں کھول رہے، دن میں 9 مرتبہ ایک جگہ بیٹھ کے تسبیح پڑھو. ہر تسبیح کے بعد 9 مرتبہ صلوات پڑھنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. کتنی دیر ہو رہی تسبیح میں؟ 2 منٹ، 3 منٹ، 4 منٹ.
ایک جگہ بیٹھو مصلی پہ، ہر تسبیح کے بعد 9 مرتبہ صلوات پڑھو اور 9 مرتبہ یہ تسبیح پڑھو اور ہاتھوں کو اٹھا دو، اٹھا کے اللہ سے دعا کرو بی بی زہرا کا نام لے کے، تسبیح کا نام لے کے، کہ پروردگار تجھے تسبیح بی بی زہرا کا واسطہ، میرے ڈیبٹس ہیں، میرے قرضے ہیں، میرا رزق رکا ہوا، میرے پاس رکاوٹیں ہیں، میرے دروازے سارے بند ہو گئے۔ ابھی میں نے جو مجلس پڑھی تھی کباسواڑی میں، میں نے وہاں پہ بولا کہ ہر رحمت کے دروازے کھلتا ہے فاطمہ کے نام سے۔ تو تسبیح بی بی زہرا کی وجہ سے عظمت بتا رہا آپ کو کہ کیسے تمہاری زندگی بدل سکتی۔ یہ کرو، رزق کے لیے اس سے بہتر عمل نہیں، لیکن واجب نماز کے بعد ہے، یہ نہیں کہ نماز چھوڑ دی اور تم تسبیح پڑھے تو فائدہ نہیں ہے۔ اور حق فاطمہ دینے کے بعد اس تسبیح کا اثر ہے۔ خاموش ہو گئے، مجھے معلوم ہے۔ تو تسبیح بی بی زہرا کی صرف فضیلت بتا رہا، رزق کے لیے اتنی اچھا، لڑکی کی شادی نہیں ہو رہی، بہترین رشتہ اگر حاصل کرنا چاہتے تو یہی عمل کرو، 9 مرتبہ تسبیح بی بی زہرا 9 صلوات کے ساتھ پڑھنا، پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کرنا کہ پروردگار تسبیح زہرا، یہ ایک روایت سے یہ تسبیح بی بی کے رشتے کے وقت آئی تھی، جب امام علی سے رشتہ ہوا تھا اس وقت یہ آئی تھی، تو پروردگار اس تسبیح کا واسطہ تو میری لڑکی کے لیے، یا لڑکی خود دعا کرے یا لڑکا خود دعا کرے کہ شہزادی کی اس تسبیح کا واسطہ پروردگار تو میرے لیے بہترین رشتے کو بھیج، تو اللہ رشتے کو معین کرتا۔ 9 دن کے اندر تمہارے گھر میں رشتہ آئے گا، اتنا ثواب ہے یہ تسبیح بی بی زہرا۔ اور ویری سمپل، اسٹوڈنٹس اگر تمہاری میموری شارپ نہیں ہے، بھول جا رہے تم، تو یہ بی بی کی تسبیح پڑھو، اس کے بعد دیکھو کہ تمہاری میموری کیسے کھلتی ہے۔ لیکن بار بار میں بول رہا، حلال کھانا، واجبات پہ عمل کرنا، رات بھر جاگ کے صبح فجر مس کرو گے تو تسبیح کا اثر نہیں ہوگا، ظہر اثر نہیں پڑھو گے تو تسبیح کا اثر نہیں ہوگا، مغرب عشاء نہیں پڑھو گے تو تسبیح کا اثر نہیں ہوگا۔ یہ واجبات کو ادا کرو، پھر تسبیح بی بی زہرا پڑھو، یہ گولڈ کی مائن ہے، سونے کی کان ہے، سونے کی کان ہے۔ تسبیح سے تم اپنی سے، یہاں تک کہا گیا کہ اگر تم کسی کی لحد پہ آرام باغ میں یا رحمت آباد میں جا کے تم اپنے باپ کی میت پہ یا باپ کی لحد پہ تم تسبیح بی بی زہرا پڑھ کے دعا کرو تو اللہ تمہارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف کر دیتا۔